اللہ نے جو رات آپ کی قبر میں لکھی ہو وہ قبر میں گزرتی ہے، اور جو آپ کی قبر میں نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ وہ تمام چیزیں میں تحریر کر چکا ہوں، ثبوت اکٹھے کر کے اٹیسٹ کر کے میں 3 جگہوں پہ رکھ چکا ہوں۔ تو اگر جن کا آج بھی خیال ہے مجھے رستے سے ہٹانے کا، تو یہ جو آپ نے کیا ہے وہ کہانی ختم نہیں ہوگی میرے جانے سے، وہ کہانی کوئی اور میری زبانی آپ کے سامنے ضرور سنائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان جب ریجیم چینج آپریشن ہوا، عمران خان صاحب نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، سہولت کار بھی میسر آئے اور اعلی کار بھی میسر آئے۔ پھر جب عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی گئی اور عمران خان کنٹرول نہیں ہو رہا، قوم نے بھی غلامی مسترد کر دی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بند کمرے میں 4 افراد مل کر عمران خان کو رستے سے ہٹانے کی، قتل کرنے کی سازش تیار کرتے ہیں۔ اور آج میں جب سوچ کے آ رہا تھا کہ میں تمام نام، تمام حقائق، تمام چیزیں قوم کے سامنے رکھوں گا کہ ایک دفعہ یہ کہانی ختم ہو۔ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں کہ جب بھی آپ کی مرضی کرے، جس کے اوپر بھی آپ کی مرضی کرے، آپ کسی کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ فرعون بنے ہوئے ہیں۔ کہ عمران خان نے تو ایک ویڈیو تیار کی ہوئی ہے، اس میں 4 افراد جو بند کمرے میں قتل کی سازش کر رہے تھے ان کے تمام نام ہے۔ وہ تو خود آپ کے سامنے عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب آنا ہے۔ لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے، جس سے پاکستان سے کسی نے ہائر کیا تھا، ایک گروہ کا سرغنہ ہے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے، وہ شخص گرفتار ہوا۔ تو جب وہ شخص گرفتار ہوا تو سوال یہ ہے کہ کون سے ادارے کے اہلکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے؟ وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے، کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسرز دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی، سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن، فیول کہاں سے بھروایا گیا، اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ جب ارشد شریف شہید کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا تھا؟ اور وہی اسی طرح عمران خان صاحب پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح ایک بندے کی جو فائرنگ کر چکا ہے، جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کون اتنے انفلوئنشل ہے کہ وہاں پہ اس کا بیان تیار کروا کے میڈیا چینلز پہ، ابھی میں آپ کو کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میری پریس کانفرنس، اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، ساری پریس کانفرنس چلی گی، یہ نہیں چلی گی۔ جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں، یہ نہیں چلی گی، یہ نہیں چلاتے۔ لیکن ایک کرمینل جو فائرنگ کر چکا ہے، اس کی ویڈیوز وہاں پہ کون تیار کرنے والا، اتنا انفلوئنشل کون تھا، اور پھر اس کو چلانے والا کون تھا؟ اور اسی طرح جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا، واٹس ایپ کر رہا تھا، بیچ رہا تھا، انسٹرکٹ کر رہا تھا؟ میں آج جس طرح کے 3 افراد کے نام عمران خان صاحب نے دیے، ایک شہباز شریف، ایک قاتل ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے میں جس کے ہاتھ خون سے رگے ہیں، رانا ثناءاللہ جس کے اوپر 22 افراد کے قتل کا الزام اس کے اپنی جماعت نے لگایا تھا، وہ، اور تیسرا میجر جنرل فیصل، یہ 3 فوری طور پہ مستعفی ہو جائے۔ آج جس طرح پاکستانی قوم کے ذہنوں میں سوال ہے، اگر ایک شخص شہباز گل پر بھی جس قسم کا تشدد ہوا، اعظم سواتی 75 سالہ شخص پوتوں اور پوتیوں اور نواسوں کے سامنے اس کے ساتھ جو ہوا،
اور پھر ابھی عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اگر ایک شخص کا نام آ رہے تو اس سے کس کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے؟ ہماری تو آواز بند کی جاتی ہے. جو بھی بندہ یہاں پہ بولتا ہے کہتا ہے کہ رستے سے ہٹاؤ. یہ انسان تو ایسے لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی گاجر مولی ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو. کوئی اپنی امن کی بات کرے، ایک گیم ایکسپوز کر دیں مار دو. کوئی ارشد شریف شہید کے حوالے سے بات کرے کہتے کہ مار دو. کوئی عمران خان کے قتل کے حوالے سے سوال اٹھائے کہتے کہ مار دو. کتنوں کو مارو گے؟ 22 کروڑ کا ملک ہے، کتنوں کو مارو گے؟ تو اگر کوئی ادارے کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے تو اس کو پوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے. اس وقت فیڈریشن کی وہ متحد کرنے کی ایک جماعت ہے، وہ تحریک انصاف ہے. اگر ہر صوبے میں کوئی پارٹی موجود ہے وہ تحریک انصاف ہے. اگر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں کوئی جماعت موجود ہے تو وہ تحریک انصاف ہے. 4 صوبوں میں جس کی حکومت ہے وہ تحریک انصاف ہے. تو اگر آپ ان کے لیڈر کو رستے سے ہٹاؤ گے تو آپ تو فیڈریشن کے دشمن ہو، آپ تو ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. اور میں تحریک انصاف کے کارکنان کو اور پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، ہم نے پہلے آگاہ کیا تھا عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور آپ وہ کراس کر چکے ہو. خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا، لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے. میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار، ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں. یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے. میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر. ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر. خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھے، یہ چورن مت بھیجے. اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتہ ہے. تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کی تمام ڈیٹیلز جو وہ میرے حوالے امانت دے گئے ہیں اور مقروض کر گئے ہیں وہ میرے پاس ہے. چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا. اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی، جو ہیلی کاپٹر میں فیول، پھر ایک بیرونی ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا بند کمرے میں، جو 4 افراد نے قتل کی سازش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمنل کی ویڈیوز تیار کر کے چلانے کی کوشش کی گئی، نیریٹو بنا دیا گیا. اگر اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بسط احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں گا، کیونکہ ہائیسٹ فورم وہی ہے اور انصاف کی توقع ان سے کی جاتی ہے. اور رہی بات 3 مطالبات جو عمران خان صاحب نے پیش کیے ہیں، ہمارے کارکنان، پاکستان کی عوام تب تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے. یاد رکھیے گا عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی، جو عالم اسلام کے ترجمان بنے، جنہوں نے ہمارا بیانیہ دنیا تک پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کے غریب، مزدور، کسان، پیسی ہوئی طبقے کی نمائندگی کی. اور اس وقت پاکستانیوں کی امید ہے جو امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں. آپ عمران خان کو رستے سے ہٹا نہیں سکتے. میرے پاکستانیوں ریڈ لائن وہ کراس کر چکے ہیں. ریڈ لائن کراس کرنے سے ہم نے وارن کیا تھا اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور ان سوالوں کے جواب، اور اگر یہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا. میں پھر ریپیٹ کر دوں، زیادہ کچھ بولنا تھا، لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے انتشار سے منع کر رہے ہیں اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے، اس لیے میں جتنا محدود اس کو کر سکتا تھا میں نے کیا. مراد صاحب غداری کا چورن آپ نے بڑا زبردست جملہ کہا. یہ جو منصوبہ ہے یہ منصوبہ پہلا نہیں، اس سے پہلے بھی منصوبے بنائے گئے ہیں. آج سے کچھ مہینے قبل آپ کو کافی وزیر تھے، اس طرح کے واقعات قبائلی اضلاع میں ہوئے تھے جو ابھی سوات میں ہو رہے ہیں. اس پر وہ سنداول علی وزیر بات کرتے تھے، آپ اس کو خود غدار کہتے تھے. تو کیا ابھی وہ غدار ہیں یا نہیں آپ کی نظر میں، یا آپ خود غدار ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کیونکہ ابھی تو وہی واقعات ہو رہے ہیں، آپ اس پہ بات کر رہے ہیں. اب اور جن اداروں کے وہ نام لیتے تھے آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے جھگڑے کرتے تھے اسمبلی میں. آج کس کے خلاف جھگڑا کر رہے ہیں؟ دیکھیں 2 فرق ہے، اور ایک 18 سیکنڈ کا کلپ وہ چلا رہے ہیں اور آپ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں. 2 منٹ کا کلپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں میں نے ایک واضح مثال دی تھی. ہمارے علاقوں میں 20 سال سے خیبر پختونخوا میں جنگ جاری تھی. پشاور یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر بازار میں ایک دن میں 100 سے زیادہ ہم نے لاشیں اٹھائی تھی، یاد ہوگا آپ سب کو.
ہم نے ہر جمعے کی نماز کے وقت سب اپنے بچوں کے لیے دعا گو ہوتے تھے کہ پتہ نہیں مسجد سے واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. آپ سب اس بات کے گواہ ہیں. 20 سال بعد کیا 2018 سے 22 تک 21 تک ہمارے خیبر پختونخوا میں امن تھا کہ نہیں تھا؟ کیا سوات جو 2013 سے پہلے تھا اور آج کا سوات، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، سوات میں جو موٹر ویز بنے، سوات میں جو ٹورزم کا فروغ ملا، سوات میں جو یونیورسٹیز کا قیام ہوا، تو کیا سوات دہشت گردی کے بعد ٹیررزم سے ٹورزم پہ جانے لگا کہ نہیں جانے لگا؟ میں اس پوری بات سنا کرے جی. میں بھائی آپ نے سوال پوچھا، میری بات سنا کرے. میں ان کو مثال دیتا تھا کہ آپ کے پاس 2 رستے ہیں، یا تو آپ بندوق اٹھائے اپنی ریاست کے خلاف، یا میرے راستے پہ چل کے اپنے وزیرستان کو سوات جیسا بنا دیں. تو جب میں پارلیمنٹ میں پہنچا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود تمام چیزوں کا مقابلہ کروں گا، لیکن اپنے لوگوں کے لیے سایہ بن کے، سر سورے بھائی جوڑے گا، سایہ بن کے. میں نے وہی کیا کہ اپنے لوگوں کو امن کی طرف لے کے گیا، خوشحالی کی طرف لے کے گیا، ترقی کی طرف لے کے گیا. اور یہی میرا مطالبہ تھا کہ جب ہو چکا تو اس کے بعد اگر میں وہاں پہ کر رہا ہوں، ان کے میڈیکل سٹوڈنٹس کے مسائل تھے، ان کے بازار میران شاہ کا مسئلہ تھا، وہ تمام مسائل میں نے خود حل کیے اور لوگ میرے پاس آئے. تو یہی میرا مطالبہ تھا کہ یار وہ مثال آپ کے سامنے ہے، وہی ماڈل آپ لے جائے وزیرستان میں امپلیمنٹ کر دے، تاکہ وزیرستان کے لوگ بھی امن اور خوشحالی دیکھ سکے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ہی آگے کر دیں. تو لوگوں کو آگے کرنے کے میں نہ کل حق میں تھا نہ آج میں حق میں ہوں. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 مہینے میں جتنے پروٹیسٹ ہم نے کیے، اس کو ہم نے سیاسی فورم پہ استعمال نہیں کیا. امن کا سفید جھنڈا اٹھا کے تمام کو دعوت دی، سب کھڑے ہو گئے اور ایک ہی آواز تھی، امن، خوشحالی، ترقی. اس میں کسی کے حق اور کسی کی مخالفت میں نعرے نہیں تھے. لیکن پریس کانفرنس جو میں نے کی ہے اس ٹاپک پہ اگر ہم رہے تو میں نے جواب دے دیا جی. جو وہ کہہ رہا تھا وہی آپ کہہ رہے ہیں. ارشد شریف بھی یہی سے پشاور سے چلا گیا، کس نے رخصت کیا؟ پھر عمران خان کی ہیلی کاپٹر کریش لینڈ، ہیلی کاپٹر بھی آپ لوگوں کا اپنا ہی تھا. فیول کہاں سے بھرا جاتا ہے جی؟ فیول جہاں سے بھی وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا ایک جگہ سے فیول. سوال پوچھیے، اب میں جواب دیتا ہوں جی. یہی سوال کر رہا ہوں نا کہ فیول جب وہ کر رہا تھا، ہیلی کاپٹر آپ کا اپنا تھا. عمران خان پہ حملہ ہوتا ہے، آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم نے باہر کہا تھا کہ وزیر آباد میں حملہ ہوگا، قاتلانہ حملہ ہوگا. آپ لوگوں کو پتا تھا پنجاب میں حکومت آپ کا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے بالکل. بہت اچھے سوال، بہت اچھے سوال. سوال کیا گیا تھا کہ دبئی سے کس نے نکالا تھا. میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ 10 سے 22 تاریخ کے درمیان کون اعلیٰ حکام موجود تھے جو اتنے انفلوئنشل تھے کہ یہ حکومت کو پریشر دے سکے. اب آپ نے ہر چیز میری منہ سے سننی ہے. مراد کو یہ آگے کرنا ہے، امن چاہیے، مراد آگے ہو جائے، وہ بھگتے. ارشد شریف شہید کا مقدمہ لڑنا ہے، مراد شہید آگے ہو جائے. یہاں پہ فلاں قاتلوں کو پکڑنا ہے، مراد شہید آگے ہو جائے. میں تو آگے ہوں، لیکن میں نے کمیشن اور چیف جسٹس صاحب کے سامنے بھی جواب دینے ہیں. سمپل جواب دے دیا، 10 اور 22 کے بیچ کون سے اعلیٰ حکام اتنے طاقتور UAE میں موجود تھے. آپ کو ابھی جواب مل جائے گا، فورن آفس کے کسی بھی رپورٹر کو فون کر لیں. دوسرا سوال میں نے پوچھا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں فیول ایندھن کہاں سے بھروایا جاتا ہے، اور اس میں کیسے کہا گیا جو کریش لینڈنگ ہوئی وہ فیول کا مسئلہ ہے، غلط ڈلوایا گیا تھا اور کریش لینڈنگ ہوتی ہے. میرے سوال نہیں ہے، میرے سوالوں میں جوابات ہے. عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہے. اور تیسرا جو آپ نے کہا کہ پنجاب میں، یہی تو میرا سوال ہے کہ ایک بندہ فائرنگ کر کے اس کی ویڈیو 15 منٹ کے اندر ویڈیو بھی تیار ہوتی ہے. اس کے بعد اگر ہم کوئی بھی بات کرے، کہتے کہ پیمرا کو نوٹس، ایئروائی بند، بول بند، فلا چینل بند کر دو، مت چلاؤ. یہ اطلاع آتی ہے نا. لیکن ایک بندہ فائرنگ کر کے ابھی گرفتار ہوئے، 15 منٹ میں پورا نیریٹو بنا کے اسی واٹس ایپ گروپ، اسی نمبر سے، انہی لوگوں کی طرف سے میسیجز جاتے ہیں، بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جنہوں نے ارشد شریف جب شہید ہوا تو آدھے گھنٹے کے بعد وہی لوگ کال کر رہے تھے، میڈیا کو انسٹرکشن دے رہے تھے. میں تو جانتا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہی لوگ. تو چیف جسٹس صاحب بلائیں نا تاکہ میں سامنے حاضر ہو جاؤں اور میں یہ تمام چیزیں رکھ دوں. میں اگر میڈیا کے سامنے اگر آپ پورا لائیو چلائے، 100% چلائے میرے آواز کو بغیر میوٹ کیے گئے، میں آپ کو ابھی بتا دوں
لیکن میں کیوں ضائع کروں؟ مراد صاحب آپ نے کہہ دیا کہ آپ مجھے یہ آگے کر رہے ہیں کہ میں ہر چیز کا جواب دوں، جب آپ نے خود اپنے آپ کو آگے کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ حقائق آپ کے پتہ ہے، شواہد آپ کے پاس ہے، آپ نے 3 مقامات میں محفوظ کیا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ ارشد شریف مرحوم شہید جب وہ شہید کر دیے گئے، اس سے پہلے جب وہ پاکستان سے باہر، چلو پاکستان میں تھے تو وہ دباؤ میں تھے، پریشر میں تھے، وہ سچ اور جو سچائی تھے وہ بیان نہیں کر سکتے. جب وہ پاکستان سے باہر گئے تھے، وہ ایک میڈیا کا ایک بندہ تھے، ان کی ایکسیس تھی سوشل میڈیا پہ، ہر وہ اپنے ساتھ جو لوگوں کو تنگ کر رہے تھے وہ اپنے منہ اس نے کیوں نہیں سلو کیا کہ وہ سارے شواہد اس نے آپ کے پاس محفوظ کیے. دوسری بات، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر ملکی جو کہ گروہ کا سرغنہ جو گرفتار ہو گیا ہے نا، تو یہ آج آپ پہلی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی کوئی بندہ پکڑا گیا، یہ کون ہے، کہاں سے پکڑا گیا تھا، کس ایجنسی کی تحویل میں ہے، اور پھر ذرا بتا دیں کہ آپ کے خیال میں کون ہے جو ہائر کیا تھا اس بندے کو. افغانستان کا ایک شہری تھا، ایک گروہ کا سرغنہ ہے، اس کے پاکستان میں روابط ہے، اس کو گرفتار کیا گیا تھا. میرا سوال ہے میں وہی بات کر رہا ہوں جو میں کنوے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے کہا کہ میڈیا چلا رہے تو ایئروائی نے جیسے آن ایئر کیا تو آواز بند کر دی گئی، بول کٹ ہو گیا، اور باقی بھی خیر خیریت ہے، جو پوری رپورٹ مجھے آ گئی ہے ساری، ٹھیک ہے جی. تو اور باقی تو خیر خیریت ہے نا، میں نے پورا جملہ یہ بولا. تو بات یہ کہ یار میرے دوست ہیں آپ سارے، میں آپ سے تو آپ کے بس میں تو نہیں ہے، آپ تو یہاں پہ آئے ہیں، آپ کا تو میرے اوپر احسان ہے. میں آپ سب کی قدر کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر چینل کی پالیسی ہوتی ہے، جس طرح کہ ایک کرمنل کی ویڈیوز بنا کے نیریٹو بنایا جا سکتا ہے. ارشد شریف کو شہید کرنے کے 30 منٹ بعد میڈیا کو انسٹرکشن دی جا سکتی ہے. تو یہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے نا، آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آ سکتے تھے، آپ یہاں پہ آئے ہیں. تو آپ نے جو بات کی افغانستان سے تعلق ہے، وہ ایک گروہ کا سرغنہ ہے، اس کے پاکستان میں روابط ہے، پاکستان سے اس کو احکامات ملے تھے، وہ گرفتار ہو گیا. پھر اس کے بعد کون تھے جو اس کو اپنے حراست میں لانا چاہتے ہیں اور حوالگی کے لیے پریشر ڈال رہے تھے؟ میں نے تو یہ سوال پوچھا. صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ایک نیریٹو بنایا گیا، ویڈیو بہت جلدی ریلیز کی گئی. سر پنجاب میں تو جو چودھری پرویز لائی کی حکومت ہے، پنجاب پولیس کی وہاں ان کے انڈر ہی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں چودھری پرویز لائی صاحب بھی ملوث ہے؟ ان کی وہاں پہ حکومت ہے، اور آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ اس جگہ پہ تھریٹ ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ معصوم ہیں. میں نے سوالوں میں تینوں چیزوں کے جواب دے دیے. میں نے سازش کا بھی جواب دے دیا سوالوں میں، اور آج میں سوال صرف اس لیے کیوں کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا اور ان تمام سوالوں کے جوابات بھی میں خود دوں گا. لیکن میں ذرا اپنے صحافیوں کو کہتا ہوں کہ وہ بھی تھوڑی سی تحقیقات کرے کہ 10 اور 22 اگست کے درمیان کون اعلیٰ حکام UAE میں موجود تھے. جواب مل جائے گا. ارشد شریف کے گھر آخری ملاقات کے لیے، جس کے بعد ارشد شریف نے ان کے نمبر بلاک کر دیے اور موبائل نمبر چینج کر دیا. جب موبائل بھی چینج کر رہے تھے میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. میرا اعتماد کا رشتہ ہے، میرا دوستی کا، میرا بھائیوں سے بڑھ کر تھا میرے لیے، ٹھیک ہے. تو ان کو اس وقت بھی وہ آخری ملاقات تھی تو CCTV فوٹیج وہ موجود ہے اس کی کہ کون گیا تھا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. میرا سوال تو یہ ہے کہ اس نے ملاقات میں یہ کہا تھا اسلام آباد کا ایک اعلیٰ افسر، اسلام آباد کا ایک اعلیٰ افسر وہ گیا تھا، اور اس نے کہا کہ جو میں آیا ہوں تو آپ یہ سمجھے کہ ٹاپ سے پیغام آیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور کہا کہ جو آپ کہو گے تو آپ یہ سمجھو کہ ٹاپ تک یہ پیغام جائے گا. تو میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ آپ کا پیغام لے کے آئے تھے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر جھوٹ بول رہے تو اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن لے لے، لیکن وہ گھر گیا تھا، اس کا بھی تمام اطلاعات ہے. میں نے تو 2 سوال ارشد کی بھائی کے حوالے سے پوچھے ہیں. میں نے جو خان صاحب کے حوالے سے ایک بیرونی ملک شہری کی گرفتاری کا سوال پوچھا، ساتھ میں نے سوال پوچھا ہیلی کاپٹر میں فیول کہاں سے بھرا گیا تھا، کس طرح غلط فیول ڈالا گیا. مطلب غلط فیول کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی سنے؟ آپ جا رہے ہو، آپ سے تو گاڑی میں غلط فیول نہیں ڈلوایا جا سکتا، تو آپ ہیلی کاپٹر میں کیسے غلط فیول جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح ہوا. تو پھر تیسرا میں نے یہ سوال پوچھا کہ جس طرح ارشد کے کیس میں میڈیا کو انسٹرکشن آدھے گھنٹے میں ملے، اسی طرح میڈیا نیریٹو بنایا جا رہا ہے. لیکن آپ نے بہت غلطی کر بیٹھے ہو، آپ ریڈ لائن کراس کر چکے ہو. قوم میں غصہ ہے، عوام میں غصہ ہے، یہ غصہ نفرتوں میں بدل رہا ہے. نفرت پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے.
اس سے ملک کا نقصان ہوگا. میں تو خیر خواہ بن کے آپ سے بات کر رہا ہوں یار. یہ بتائیں رجیم چینج ہونے سے پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ 4 افسران جو تھے اعلیٰ مقام میں تھے وہ ایک کمرے میں آئے اور خان صاحب کے سازش, وہ تو خان صاحب نے ویڈیو بنائی اس کے اوپر. خیر ویڈیو وہ ابھی ریلیز تو میں آپ کو اتنا پاگل لگتا ہوں کہ میں ابھی بتا دوں گا. ہاں آپ یہ بتائیے نا جی میری بات. ہاں رجیم چینج ہونے سے پہلے یہی 4 صاحبان جو ہے نا پہلے بھی آپ لوگوں کون 4 صاحبان تھے آپ کو کیسے پتا؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں کون سے تھے آپ کہہ رہے ہو کہ رجیم چینج پہلے سے. ہاں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں میں ان صاحبان سے کہہ رہا ہوں جو ایک کمرے میں آئے تھے اور ایک کمرے میں ملاقات ہوئی خان صاحب کے ساتھ. وہ پہلے بھی ملاقات کرتے رہے خان صاحب. آپ کو کس نے, میں نے یہ کب کہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کو قتل کرنے کی سازش خان صاحب سے ملاقات میں ہوتی ہے؟ کمرے میں آئے تھے جی آپ نے خود کہا ہے. میں نے کہا کہ کمرے میں 30 سازش پکڑی گئی. خان صاحب نے ویڈیو میں کہا ہوا ہے. میں نے تھوڑی کہا کہ خان صاحب کے پاس آ کے ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو. یہ بتائے کہ یہ صاحبان جو ہے نا پہلے بھی خان صاحب سے ملاقات کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے. دوسرا یہ کہ پہلے آپ لوگ انہی صاحبان کی واہ واہ کرتے تھے. اب انہی صاحبان کی وہ تو میں نے یہ نہیں آپ کو نام دیے ہیں. مجھے نام دیجیے. نیکسٹ 4 بندے ہیں کمرے میں بیٹھے ہیں سازش کر رہے ہیں. کس کو پتہ ہے؟ بات سنیں اپنی بات سے آپ کس نے بتایا؟ ہٹے نا مراد صاحب. جی اپنے بات سے ہٹے نا. سینئر صاحب آپ نے جب کہہ دیا کہ بھائی 3 ہے یا 4 ایک کمرے میں ہے اور خان صاحب کی قتل کی سازش کی ہے اس نے, تو وہی صاحبان جو ہے نا پہلے بھی خان صاحب سے ملاقات کرتے رہے. اچھا بالکل اس میں آپ بھی موجود ہوں گے کیونکہ آپ فیڈرل آئی ڈونٹ نو کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے. آپ فیڈرل منسٹر رہے اس کے ساتھ ہی رہے اور مجھے یہ پتا ہے اتنا پتا ہے مجھے کہ کب سے آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں. آپ کو شاید میرا پتہ نہیں ہوگا. جی میں جان مگر مجھے پتا ہے. جی سوال جی جب آپ ینگ تھے تو تب سے مجھے جی نہیں آپ خیر اس وقت بہت زیادہ ینگ تھے. آپ تو خیر فیڈرل منسٹریز کی کر لی ہے. بھائی جان سوال میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ لوگ ان صاحبان ان عسکری حکام کی آپ واہ واہ کرتے تھے. اب جو ہے نا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے نا وہ سازش کرتے ہیں, یہ خان صاحب قتل کی سازش کرتے ہیں, ان کے اگینسٹ آپ لوگ جا رہے ہیں. دوسرا میرا سوال ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ارشد شریف بالکل ہمارے بھائیوں جیسا تھا, میرا ڈی این رہ چکا ہے, میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. آپ کا قریبی بہت زیادہ قریب ہوگا, شاید اس سے پہلے مجھ سے پہلے شاید آپ کے ساتھ اس کے روابط ہوں گے. جب اس کا قتل کے متعلق آپ کو ساری انفارمیشن تھی اور اس کے بڑے اچھے میں اس کے بڑے اچھے روابط تھے, یہ نہیں کہ اس کے کوئی روابط نہیں تھے, اس کے ساتھ افسران کے ساتھ وہ ملتا تھا, آپ لوگوں کے دور حکومت میں نہیں ملتا تھا. اس کے باوجود انہوں نے آپ لوگوں نے ان کو پہلے سے انفارم کیوں نہیں کیا تھا اور ان کے لیے ایسی بندوبست کیوں نہیں کر سکے آپ لوگ, کیونکہ آپ لوگوں کے تو زیادہ کسی بھی فارن کنٹری کے لیے آپ لوگ اس کے لیے کر سکتے ہیں, مگر آپ لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور آپ نے پھر اس کو یہاں سے پشاور سے آپ نے بھجوایا اپنی گاڑی, اور آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی صحافی کو آپ لوگوں نے اتنا پروٹوکول کے ٹی کے, اگر میں دیکھا جائے تو کے ٹی کے کسی رپورٹر کو رحیم اللہ یوسفزئی صاحب تک اللہ ان کو بخشے کسی نے اتنی ان کو وہ نہیں دیا کہ بھائی پروٹوکول کے ساتھ اس کو کہیں دوسرے ضلع یا صوبے سے جو ہے نا وہ بھجوایا. میں نے آج تک نہیں دیکھا اپنی 35-40 سال میں نے کم سے کم. یہ بتائیں کہ کیوں اتنی ہو جائے. جی دیکھیں, ایک چیز آپ نے سوال پوچھا ارشد بھائی کے حوالے سے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہاں پہ کیوں گئے تھے, کیسے گئے تھے. آپ کو خود ان کے سورسز کا سب سے زیادہ پتہ ہے. میں نے آخری ایک ملاقات کا حوالہ دیا ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تھریٹ لیول کیا تھا, تھریٹ پرسیپشن کیا تھا, اور ان کو کیوں ملک چھوڑنا پڑا. میں نے بیچ والی کوئی سوال نہیں پوچھے, اور میں نے علل اعلان کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ چیف جسٹس صاحب آپ سے بصد احترام سوال ہے کہ جب ارشد بھائی اس دنیا میں تھے تب بھی انہوں نے آپ کو ایک خط لکھا تھا, اور آج ان کی والدہ نے خط لکھا ہے. ہم ان کے مقروض ہیں. جب آپ کچھ کریں گے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا تو میں خود پیش ہوں گا نا. میں نے تو خود کو پیش کر دیا. اس سے تو بڑی بات, پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے انصاف کا, تو میں ان کی عدالت میں خود کو پیش کر رہا ہوں. میں نے یہ بات کی ہے نا, تو میرے خیال سے آپ کے تمام سوالوں کا اس میں جواب آ گیا. ایک تو
आपने जब अरशद शरीफ को भाई याद सारों ने किया, सवाल तो करने हैं। वज़ीर आला हाउस क्या इतना सेफ नहीं था कि आप उससे कुछ दिन यहाँ पे रखते, और इतने दिन आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जब आपके पास इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं? दूसरा, आपके सूबाई वज़रा जो हैं वो लॉन्ग मार्च के हवाले से कह रहे हैं कि हम असले के साथ जाएंगे, वीडियोस उनके सामने आ रही है, असले के साथ आ रही हैं, फायरिंग करते हुए वीडियोस सामने आ रही हैं। क्या ये लॉन्ग मार्च खूनी होने जा रहा है और तमाम जोर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पर है? क्योंकि वहाँ पे जी लाहौर अच्छा, में इसका पहले सूरत-ए-हाल में आप लोग समझते हैं अदालत आज़ाद है? देखिए आपके पास इंसाफ का फोरम क्या होता है? एक ही है, वो अदालत उज़्मा है, अदालत है, वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ से आपको रिलीफ मिलता है। फिर उसके बाद आपने जो सवाल पूछा है मार्च के हवाले से, एक रात को उठ के जो मैंने कहा कि खान साहब के ऊपर हमला, अरशद शरीफ साहब की शहादत, और जो आपने सवाल पूछा है खूनी मार्च का, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके कहने पे हुई थी उसका आपको इन तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे कि बयानिया किसका था, सवाल किसके हैं, जवाब किसके हैं, वो तमाम आपको मिल जाएगा। बाकी रही बात खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की और इमरान खान की मार्च की, देखिए वजीर दाखिला जब क्रिमिनल बैठा हो, 22 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम उसके ऊपर मैंने नहीं लगाया, उसके अपने पार्टी की सीनियर तरीन रहनुमा ने लगाया। सानिया मॉडल टाउन में उसके खून से रंगे हाथ, मैं नहीं कह रहा, JIT रिपोर्ट कह रही है, वो एक क्रिमिनल है। जब वो सर कुचलने की बात करे, जब वो कहे कि मिटा दो इनको, खत्म कर दो इनको, लंदन से ये पैगाम आ जाए, तो इनके इरादे आपके सामने हैं। इमरान खान के पास तो इस वक्त अवामी मकबूलियत है, वो तो दुश्मन भी गवाही देता है कि इमरान खान मकबूलियत के आसमान पे है इस वक्त। जो पॉपुलरिटी है वो कभी किसी लीडर को पाकिस्तान में मुयस्सर ही नहीं आई, नसीब ही नहीं हुई। इमरान खान को तो अल्लाह ने वही मकबूलियत दी है, तो क्या हमारे हक में ही चीज जाती है? नहीं जाती। हम यहां से खैबर पख्तूनख्वा के लाखों की तादाद में जाएंगे, क्योंकि हम इस इंपोर्टेड हुकूमत के आने के बाद जो हमारा मुल्क जिस तरफ जा निकला है वो हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हम अपने मुस्तकबिल के लिए निकलेंगे, अपने लोगों के लिए मुस्तकबिल निकलेंगे। आखिरी बात आपने की कि अगर अरशद भाई के हवाले से आपकी तमाम चीजें थी तो आपने पहले क्यों बात नहीं की? भाई अरशद शरीफ साहब का जनाजा पड़ा हुआ है, उसकी हम जो है बॉडी पाकिस्तान आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गए हैं यार। इतना तो आप दुश्मन को भी मौका देते हो, इंडिया से लड़ाई हो रही होती है, सीज फायर होता है कि बॉडीज उठा लो। यहां पे तो आपने इतना सब्र नहीं किया यार। उस वक्त मैं उनके घर में, उनके मां के सामने, उनके बच्चों के सामने खड़े होके मुझे नफरत हो रही थी इन सब लोगों से कि इतने बेहिस हो चुके हैं हम कि उनकी बॉडी नहीं आई। मां सवाल क्या पूछ रही है यार? मां कह रही है कि मेरे बेटे को खुदा के लिए ये जालिम अगर ना आने दे, आपने मेरी बेटे की लाश लानी है। मां आपसे ये मुतालबा करते हैं। घर में कितने शहीद है उनके? मुझे तो उस दिन पता चला कि सिर्फ 2-3 में तो अरशद के साथ ताल्लुक था, उनके इमीडिएट फैमिली के साथ ताल्लुक था, लेकिन उनकी फैमिली में बाहर के जितने लोग हैं उसमें भी शुहदा है, उससे भी जनाजे उठे, शहीद है, शुहदा का वारिस है। हम इतना इंतजार नहीं करते कि उसकी बॉडी पाकिस्तान पहुंचे, फिर बाकी तो छोड़े यार, उसकी लाश पड़ी हुई है, कल जनाजा है। रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बेचारा जैसे अभी अरशद फिर से उठ जाएगा और फिर इनकी जो बयान है वो तहस नहस कर देगा। इस तरह के अटैक हुआ, फिर उसके जनाजे के बाद 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुए। यार इतना जुल्म कभी किसी ने किया है? इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती है, सीज फायर कर दो, बॉडीज उठानी है, बॉडीज उठाई जाती है, फिर उसके बाद जंग होती है। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं इतना भी हिस्सू कि मैं ये करता? मेरा अलल ऐलान है, अरशद भाई का मेरे ऊपर कर्ज है। जो मुझे थ्रेट्स थे, मैंने तमाम चीजें, मैंने आपको याद होगा स्वात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैंने एक सीनियर साथी को तमाम चीजें दी हुई है। आपको याद होगा स्वात में जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो अरशद ने या मेरी कहानी आपके सामने लानी थी या मैं अरशद भाई की कहानी सामने लेकर आऊंगा। अच्छा ये होता कि अरशद जैसा ज़हीन और काबिल पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी मेरी कहानी आपके सामने पेश करता, मेरे ऊपर यह कर्ज ना छोड़ के जाता।